جنگل میں سیلاب آیا۔ سومی شہزادی، مجھے یقین تھا کہ آپ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گی، گللہری بولی۔ گینڈا اپنے بچوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ پانی ان کے کندھوں کو چھو رہا تھا۔ چڑیا اور کوئل اپنے بچوں کے ساتھ درخت پر کانپ رہی تھی۔ زبیر اپنے ڈر سے سہمے بچوں کو بہلا رہا تھا۔ کوا اپنے گھر کی تباہی پر زار قطار رو رہا تھا۔ اس کا بچہ اس طوفانی بارش میں گم ہو گیا تھا۔ سومی نے اسے تسلی دی۔ لالی اور ہاتھی نے سب پرندوں اور جانوروں کو باری باری کشتی میں بٹھانا شروع کیا۔ اتنے میں سومی کوے کے نیم بے ہوش بچے کو لے کے آئی۔ الو نے اپنی پوٹلی سے دوا نکال کے اس کے منہ میں انڈیل دی اور اسے ہوش آ گیا۔ سومی ان سب کو جنگل لے آئی جہاں خیمے لگے تھے۔ ان سب کو کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام دہ بستر پر لیٹ گئے۔ ہم نے بہت مشکل سے اپنے گھر بنائے تھے، اب دوبارہ سے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ چڑیا یہ کہہ کر رونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو پیاری چڑیا، ہم سب تمہارا گھر بنانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ سومی کی بات سن کر سب نے اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس آزمائش کی گھڑی میں وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور نہ صرف ایک دوسرے کی مالی مدد کریں گے بلکہ جنگل کو دوبارہ سے آباد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جنگل کی بحالی کے بعد ہم آئندہ ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے اہم اقدام اٹھائیں گے۔ ہمیں آنے والے سالوں میں ایسی تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انکل ہاتھی نے کہا، بالکل ایسا ہی کریں گے اور اس آزمائش کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ زرافہ نے کہا۔ ان سب کے خیالات سن کر سومی خوش ہوئی اور جان گئی کہ اس کے تمام دوست مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس بات سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی اور خدمت کا جذبہ ہم لوگوں میں پروان چڑھے، ہماری آنے والی نسلیں ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔